الله وآخره بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اور دل میں کہیں نہ کہیں اس بات کی خوشی کا خوش ہونا خود ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہم پر یہ کرم فضل اور رحم فرمایا کہ اس رب نے ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے ہم سب کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تمام لوگ جو ایمان رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے خاص اور حسین رحم سے نواز رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قانون میں اور بات جو حقیقت کی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر تخلیق فرمایا وہ سب کچھ کا سب کچھ اپنے محبوب کی شکل میں پیدا فرمایا اور اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور یہ جو امت ہے جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، یہ امت جو ہے اس میں صرف ہم ہی لوگ موجود نہیں ہیں۔ اس امت کے اندر تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ سورج کی چاند لیکن جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ امت نے پیدا فرمایا ہے، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ لوگ ہیں کہ جنہیں میں اور آپ جو ہم ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جو اسی لیے اللہ جل شانہ کے رحم کی بات ہر طرح سے اس کے رحم کی بات حسین ہے، یہ کہہ لیں کہ اس کے رحم سے ہر بات کی حسین ہے، مگر سب سے حسین انعام میرے پاس اور آپ کے پاس اور امت کے پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہم وہ بنتے ہیں کہ جسے اس رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یہ احسان رب نے ہم پر عطا فرمایا کہ اپنی ذات سے، دیکھیے اور کی بات ہے کہ اپنی ذات سے ہمیں ایک ایمان کا نور عطا فرمایا، کہ جو ایمان کا نور ہمارے اندر موجود ہے، اب اس کو ایمان کا نور کہہ لے یا خدا کے تعلق کا نور کہہ لے یا اللہ کے بندے ہونے کا نور کہہ لے، کچھ بھی کہہ لے، وہ باتیں ساری ضرور ہیں، مگر غور کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کرم یہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور اس انداز میں نظر آتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جب اس نے اس کائنات کو بنایا تو سب کچھ بعد میں بنایا، مگر اپنی ذات اور مخصوص اپنی ذات کی ایک خاص اور مخصوص روپ سے اس نے اپنے محبوب کے روح کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جس نور کا ذکر فرمایا ہے، رب نے وہی نور کو خاص اور مخصوص نور کہا ہے، حالانکہ اس رب کے تو سارے ہی نور خاص اور مخصوص ہے، مگر اور کی بات یہ ہے، سمجھنے کی محسوس کرنے کی بات ہے کہ کوئی نور اللہ کا ایسا بھی ہے جسے اللہ نے جس پر خود اللہ اپنے ہی نور پر عاشق ہو، اور اور کی بات یہ ہے کہ چاہنے والا اپنی محبت کو وہی دیتا ہے کہ جو اس کو سب سے عزیز ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ خاص اور مخصوص نور سے اس نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، وہ بات بالکل درست ہے، اور وہی نور وہ جس نور کی اللہ بات کر رہا ہے وہ نور تو رحمان کا نور ہے، ارحم الراحمین کا نور ہے، اور اس نور سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں بات آئی ہماری اور آپ کی، ہم عام بندوں کی، جیسا میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے اور خاص اور مخصوص نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور ان کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد جب ان کی امت یعنی کہ ہم لوگوں کی باری آئی پیدا فرمانے کے لیے، تو اس نے ہمیں بھی اپنی ذات سے نور پیدا فرمایا،
ذات سے نور ہمارے اندر بھی اس نے ہمیں عطا فرمایا. یہی موجود ہے کہ جسے یہ نور جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اس میں نہیں ہے جسے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ ان میں نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جس رب نے حضور کی یہ عمارت انسان کو پیدا فرمایا کہ اس انسان کو جس رب نے پیدا فرمایا اس رب کا انکار ہوگا تو پھر اس رب کی جو حضور یا اس رب کی ایمان کی جب وہ ایمان جو اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اس ایمان کی عادت کہاں سے دل میں موجود ہوگی. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر دل یا انسان کی روح اگر روشن ہوتی ہے تو وہ خامخواہ ہی ہوتی. وہ روشن ہی خدا کے نور سے ہوتی ہے کہ جس کو ہم پہلے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کے سینے میں جو دل ہے اور اس دل میں جو ایمان ہے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. اس ایمان کا اس بات کا ایمان ہونے کا جو مقدار ایمان کی ہمارے اندر موجود ہے وہ ایک سوئی کی نوک کے برابر ہے اور اس سوئی کی ایک نوک کے برابر ایمان ہے. تو اس ایمان کی یہ بہانے ہیں کہ خدا کی بات پہ دل بھی مطمئن ہے. اس ایمان کی تصدیق یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی باتوں پر ہم خوشی ہوتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں. یہ اس ایمان کی تصدیق ہے کہ جو ہم تعالیٰ جل شانہ کی عطا کیا ہوا ہمارے سینوں میں ہے. ہم مومنوں کے اور ایمان کی مقدار یہ ہے کہ وہ سوئی کی نوک کے برابر ہے. یہ سوئی کی نوک کے برابر بھی بہت بڑی چیز ہے تو ایمان کے درجات کی بات کر رہا ہوں. مگر یہ نور جو ہمارے اندر ایمان کی صورت میں ہے یہ نور ہے ہی اللہ کی ذات کا نور. کیونکہ اس کائنات میں اگر ہم غور کریں یہ محسوس کریں کہ یہ کائنات کیسے بن گئی یہ مٹی کہاں سے آئی یہ سب کچھ کہاں سے آیا تو ایک ہی ذات کی جانب متوجہ ہوگا. بندہ جو سوچے گا جو گمان کرے گا اس ظاہر سی بات ہے کہ رب نے سب کچھ بعد میں بنایا. سب کچھ اس نے بعد میں بنایا مگر سب سے پہلے اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ میں اپنے خاص اور مخصوص نور سے پیدا فرمایا. پھر جب آپ نے رب نے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے بات جانتے نہ ہو جب رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نور مبارکوں کو پیدا فرمایا اور اپنے تمام صفاتی نور میں برس بھگو کر رکھا اور پھر جب رب نے چاہا تو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے کھڑا کیا عالم نور میں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وقت بھی نہ تھا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وقت نے بھی چلنا شروع نہ کیا تھا. جب رب تھا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس وہ بھی رحمان کی نور کی شکل میں ارحم الراحمین بھی رحمان کی نور کی شکل میں اور رحمت للعالمین بھی نور مبارکہ کی شکل میں دونوں نور آپ کے سامنے. اور رب نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے کیا چاہتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے کیا چاہتے ہیں کیا مانگتے ہیں مانگیے جو آپ اپنے رب سے مانگیے وہ رب آپ کو عطا فرمائے گا. آپ کا فرمان ہے آپ نے فرمایا محمود ایسا وہ امت جو میرے صدقے میں پیدا فرمائے گا وہ امت کا اختیار تو مجھ پر فرمان ہے. اب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نور میں ہے مگر جانتے ہیں کہ ایک امت رب ایسی پیدا فرمائے گا تو جانتے ہیں کہ ایک امت کائنات اس سب سارا جہان جتنا بھی ہے جو ہم اس کے اندر موجود ہیں وہ جانتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ایک کائنات ایک امت میرے صدقے میں پیدا فرمائی جائے گی تو وہ اس امت کا اختیار آپ نے اپنے رب سے مانگ لیا. اب یہ جو بات ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ظاہر سی بات ہے ہم تعالیٰ جل شانہ کا جو منصوبے ہے جو اس کی پلاننگ ہے ظاہر سی بات ہے جو پلاننگ رب کی ہوگی وہ اس کی تمام صفاتیں جانتی ہوگی.
کیونکہ جتنی بھی صفاتیں ہیں یاد رکھیے گا خود حق تعالیٰ جل شانہ کی جتنی صفاتیں ہیں جتنی صفتیں کی ہے کتنی ہے رب کو معلوم مگر ہر صفت اللہ کی محتاج ہے اور اللہ ہے جو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی یہ جو ذات ہے اللہ کی اس میں جتنی بھی صفتیں 3164 صفاتی نام ہیں جو ہمارے علم میں بھی ہیں تو 100 جانتے ہیں مگر ساری کی ساری صفتیں یہ جانتی تھی کہ ہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ ظاہر علم تو خود اللہ ہے. اب وہ بات کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امت کا اپنی امت کا اختیار اپنے رب سے اس وقت مانگا اور رب ہے کہ اس کو پسند آیا. اللہ نے بھی یہ بات فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ نے اپنے رب سے مانگی ہم یہی چاہتے تھے کہ آپ بھی اپنے رب سے یہی مانگیں. اور پھر رب نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا خوب چیز اپنے رب سے مانگی ہے ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ اپنے رب سے اپنی امت کا اختیار مانگیں. اب آپ کی امت کا اختیار ہم آپ کو عطا فرماتے ہیں. اب بات آئی اللہ کا نور سب سے حسین. یاد رکھیے گا تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ آج بھی حجاب میں ہے پہلے بھی حجاب میں تھا. روز محشر بھی وہ حجاب میں ہی اپنا دیدار کرائے گا اتنے ہی پردے ہٹائے گا اپنے حساب سے اپنے حضور سے جتنا اس کے بندے محسوس کر سکے. روز محشر جس طرح ہم سب کو اللہ اپنے رحم کرم فضل سے ہم سب کو اپنا دیدار کا فرمائے گا وہ حساب سے یہ تھوڑی کہ اللہ ہوں بہو جیسا ہے ویسا کا ویسا سامنے آ جائے تو پھر تو قیامت کی کیا بات تو ختم. روز محشر کیا چیز ہے ختم. ہر چیز کے درمیان اور اللہ کے درمیان حجابات قائم ہے. اب ہے کہ اللہ نے جو بات عطا فرمائی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے اپنے رب سے بیان فرمائے دعا فرمائی درخواست فرمائی رب نے وہ عطا فرمایا آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عطا کر دیا گیا تو خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. اس حد تک خوش ہوئے کہ آپ کے پسینے مبارکہ کی 3 بوندیں بہی اور ایک بوند سے لوح و قلم اللہ نے پیدا فرمایا. دوسری بوند مبارکہ سے عرش و کرسی قائم ہوئے اور تیسری بوند سے اللہ جل شانہ کے حکم سے یہ ساری کائنات کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا. وہ بات کی جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہم تعالیٰ جل شانہ کے جب ہم بارے میں سوچے کہ یہ مٹی یہ سورج یہ چاند یہ فرشتے یہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں سب کچھ کا اشارہ ایک ہے کہ ہم تعالیٰ جل شانہ کے نور سے پیدا ہے. یہ سورج ہوا چاند کرنے ہوئی ستارے ہوئے ان کی چمک ہوئی انسان ہوئے مٹی ہوئی جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں سب کچھ میں خود حق تعالیٰ جل شانہ کا نور اور اس کا علم موجود ہے. یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے اللہ ہر جگہ نہیں ہے. یہ بات یوں نہیں ہے کہ اللہ خود ہر جگہ ہے نہیں. یہ بات یوں ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا علم ہر جگہ موجود ہے. دن ہو سورج ہو چاند ہو کرنے ہو نقطے میں حق تعالیٰ جل شانہ کا علم ہے. مگر سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ جو وہ لوگ ہیں جو امت مسلمہ ہیں وہ لوگ جو اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو یہ لوگ جو جن کی ایمان والوں کی بات میں نے کی ان لوگوں کو آپ ایک طرح کے ایک حصے میں رکھیں اور کل عالم کو ایک حصے میں رکھیں تو ایمان والوں کا وزن زیادہ ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ یا تو اپنے آپ کو پہچان دے کہ وہ ہے کیا یا پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی رحمتوں پر نظر رکھنا شروع کرے. کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ نے تو میں تو انسان کی بات کر رہا ہے رب نے تو ایک تتلی کو بھی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے. ہم تو پھر وہ ہے کہ جسے اس نے اپنی وجہوں پر پیدا فرمایا. اور پھر وہی بات آئی کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جسے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. ہم تو
ہمارے لیے اگر ہم اپنا حال سوار لیں تو ہمارے لیے تو ہر دن کی عید ہے، دن کا 1 گھنٹہ بھی عید کا دن ہوگا اس دن محترم ہوگا. کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں، اکثر جانتے ہیں، اکثر سنتے بھی ہیں کہ نبیوں کی یہ اپنے رب سے خواہش تھی کہ اگر انہیں ہمیں نبی بنایا بہت خوب بات ہے، مگر کیا ہی بات ہوتی کہ تم مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرنا. کچھ تو بات ہے اس امت میں، کچھ تو بات ہے، کچھ تو خدا کو ایسی یہ تو اللہ ہی کے راز ہے کہ وہ پتہ نہیں اس کو کیا عشق ہے اس امت سے، حالانکہ کرتے کراتے ہم کچھ بھی نہیں رکھ کے لیے سچ بات ہے. مگر ہماری بات اگر سچ ہے تو پھر ہمارا تمام سچ کے اوپر تو اللہ کے سچ کو غور کے حاصل ہے. مگر غور کیجیے کہ نبیوں کی یہ خواہش ہے کہ نبیوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اسی وجہ سے انہوں اٹھا دیے کہ جنتوں میں اب وہ اس امت میں پیدا ہوں گے، کہاں ہوں گے رب کو معلوم. مگر کیا ہی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی خواہش فرما رہے ہیں کہ رب، اور کیا ہی بات ہوتی کہ تم نے مجھے نبی بنایا خوبصورت ہے، مگر کیا بات ہوتی کہ اگر تم مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا. اب یہ امت کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارکہ تو وہ ہے کہ یا تو خود اللہ کرے یا تو خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کون دے. مگر اللہ کی بات یہ ہے، اب اس امت کی بات یہ ہے، یہ امت جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بندے تو اللہ کے ساتھ ہی ہے، ہم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہے. کیونکہ وہ بات کہ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے سنا ہے کہ جب انہیں کشتی کا حکم ہوا اور انہوں نے کشتی بنائی اور اس میں گھومتے رہے، سفر کرتے رہے، تو بور ہو کر انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ اے رب میں بور ہو گیا ہوں، تو مجھے کچھ ایسا کام نہیں اس میں میرا دل لگا رہے. اللہ نے فرمایا کہ میں دوں، تم مٹی کے پیالے بنا. انہوں نے خوب بنائے اور جب صدیوں بنائے تو اس سے بھی بور ہو کر تھک کے کہنے لگے اے رب اب میں اس سے بھی بور ہو گیا ہوں، دل اٹھا گیا، لہٰذا کوئی دوسرا کام مجھے عطا فرمائیے. اللہ نے فرمایا اچھا تم ایک کام کرو، یہ جو مٹی کے پیالے تم نے بنائے ہیں تم اس کو ایک ایک کر کے پانی پھینکو. جو کہنا ہی تھا رب کا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا ہے نا کیوں، انہیں تو میں نے بڑی محنت سے پیدا فرمایا ہے، انہیں تو میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے، یہ ہے وہ ہے، پوری توجہ ہے. بہت ان کی تعریف کی، بہت اپنی محنت کی بات انہوں نے کی. پھر رب نے فرمایا، پھر حقدار جل شانہ نے فرمایا ہے یہ تو مٹی کے پیالے ہیں جنہیں تم نے چند دنوں میں بنایا اور پھینکنے سے اعتراض کر رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو اور غمزدہ ہو کے نہیں پھینک سکتا، تمہارا دل تسلیم نہیں کرتا. تو اے نوح یہ بتاؤ وہ جو تھے جو غیر مسلم تھے، جو تم پر ایمان نہ لائے، تم نے ان کے خلاف بددعا کیوں دی؟ انہیں تم نے مٹی کا برتن تم نے بنائے ہیں، انہیں تو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. یہ ان کی بات کر رہا ہے اللہ جل شانہ جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں. اور خود رب کہہ رہا ہے یہ جو آج ہم اپنی عبادتوں کا، میں تو کھلے لفظوں میں کہوں گا، اپنی عبادتوں کا جو ہم دنیا کو دکھاوا کرتے پھرتے ہیں، اس میں اللہ جل شانہ کے ایک نقطے کا بھی ذات کا فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے تو خود کہا ہے کہ ہم تو وہ ہیں جو بے نیاز ہیں. اب انہوں نے اللہ نے کہا رب کی محبت ہے ہی ایسی کہ کوئی کیسا ہی نہ ہو، اللہ کی رحمت کی نظر اور محبت کی اس پر ہے. ارے اللہ نے جنہیں اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا کیا ان سے منہ موڑنے کا رب نہیں؟ ناممکن رب ہے. اب انہوں نے اللہ نے خود فرمایا ہے تو بتاؤ ذرا تم نے انہیں کچھ دنوں میں بنایا اور تم پریشان ہوئے، تو وہ تو میرے بندے تھے. اب وہ بھلے ہندو کو پوچھتے کچھ پرستی کرتے یا کچھ بھی کرتے تھے، اس سے ہمارا کیا نقصان تھا؟ اللہ نے یہ بات کہی کن کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اس امت کے لیے جس نے مانا ہی نہیں حضرت نوح علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام کو بعد میں حضرت نوح علیہ السلام پہلے ذات تو اللہ کی ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے اپنی پہچان کرائی کیسے ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اس کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کے نبی ہیں. اللہ نے بھیجا ہے نبیوں کو کیوں؟ اپنی پہچان کرانے کے لیے، اپنے بارے میں بتانے کے لیے. اب وہ یہاں ہم ہیں
اب آئی اب نوح علیہ السلام کی امت کی کہاں بات اور کہاں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب جو بات ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، یہ امت وہ امت ہے کہ جو پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا کی تعلیم اچھی طرح سے جانتی ہے۔ تو ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کبھی اس کو معاف فرمائے، کہ محبت دنیا میں لوگ اسی سے کرتے ہیں کہ جس زندگی سے پیدا ہونے سے پہلے محبت کرتے ہو۔ آج اس رب کے حکم سے، اس رب کی رحم کرم اور فضل سے ہم عاشق تو نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو، مگر اللہ کا رحم یہ ہے، اس رب کی رحم کی بات یہ ہے، اس کی کرم فضل کی بات یہ ہے کہ ہم سب جو لوگ یہاں موجود ہیں، ان سب کے دلوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور بالکل ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، محبت کا اظہار اس وقت تک اس اظہار کا جواب نہیں ملتا کہ جب تک دل میں محبت نہ ہو۔ میں ہی نہ کہوں آپ سے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو آپ خامخواہ کیوں کہیں گے، یا آپ ہی خود نہ کہیں مجھے تو میں خامخواہ کیوں کہوں گا۔ اب محبت کا اظہار جو خدا کا آپ کو ہے وہ یہ ہے کہ اس رب نے آپ کو آج بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائی، اور یہ بات سچ ہے کہ جنہیں وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنے کی توفیق دے یا ہدایت دے یا پھر دعوت نامے کا حال خود ہی اپنے گلے میں ڈالے، کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں رب خود کہتا ہو کہ اے لوگوں ہم تم سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہاں پر سب، جتنے سن رہے ہیں مرد عورت بوڑھے بچے سب، مگر اب اس امت کی یہ بات ہے کہ یقین کیجیے کہ یہ امت تو وہ امت ہے کہ جس کو میں بچپن میں ایک حدیث میرے علم میں آئی تو فوراً اس پر حیران ہوا کہ یہ کیا ہی رب کی بات ہے۔ تو اس وقت کے بعد میں جب سوچنے لگا، اللہ نے اس کو ہدایت دیا، اس کو نام ملا، تب محسوس کی بات ہوئی کہ ہم تعالیٰ جل شانہ تو فرماتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ کے ملائکہ سے پوچھتے ہیں اللہ کیا اس کو لکھ لے؟ اللہ فرماتا ہے خبردار اس وقت تک مت لکھنا کہ جب تک یہ کرنا جیسی سرزد نہ ہو جائے۔ اور جہاں کسی نے یہ خیال کیا کہ اللہ میں فلاں کام اچھا کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی اچھے کام کا خیال کیا تو اللہ فرماتا ہے میرے ملائکہ اس بندے نے جس نیکی کرنے کا خیال کیا ہے وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ اب اس وقت نیکی لکھوائی جا رہی ہے کہ جب کی ہی نہیں ہے۔ اب ایک ہم نے کر لی، وہ کیسی ہوگی وہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ایک نیکی وہ ہے کہ جو رب ہی نے اپنے آپ کو، رب نے آپ کو اپنے بندوں کو پسند فرما کر اس کے خیال کو اس کے نامہ اعمال میں اللہ کے حکم سے اس نیکی تحریر ہو تو اس نیکی کی حرمت کیا، اس نیکی کا مقام کیا، اس نیکی کی بڑائی کیا ہوگی تو رب ہی جانے۔ مگر یہ کیوں ہے؟ یہی تو اس امت کی حرمت ہے، یہی تو اس امت کی حرمت ہے۔ ہم تو ہمارے لیے تو ہمارے نزدیک، ہم بندوں کے نزدیک ہم ہر چیز ہم سمجھتے ہیں کہ آخری حل یہی ہے کہ خدا ہمیں بخش دے۔ نہیں، یہ آخری حل نہیں ہے، نہیں یہ آخری حل نہیں ہے۔ آخری معاملہ سب سے اول اور سب سے آخر معاملہ مومن کے لیے ہے کہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی ہو جائے۔ جس سے اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں، پھر وہ بندہ جس کی جانب اشارہ کرتا ہے خدا اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اس رب کی رضا کا عالم۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جب بھی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ آ رہے تھے، ایک عورت کا بچہ ہو گیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا پیچھے تو آ رہا، ان سے پوچھو۔ پیچھے حضرت علی کرم اللہ بنے تھے، اس عورت نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا پیچھے آ رہا، ان سے پوچھو۔ پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے پوچھا کہ کہاں ہے میرا بچہ؟ ان کا پیچھے والے کو پوچھو۔ سب سے آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ جانتے تھے کہ مر گیا ہے، وہ بچہ جو تھا جب میں شہید ہو گیا، اولاد کا اس ماں کا بچہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیچھے آ رہا ہے۔
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر چکا ہے. اب اس نے آپ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہہ دیا آ رہا ہے پیچھے. تھوڑی دیر بعد وہ بچہ جو تھا وہ چلا آیا حالانکہ شہید ہو چکا تھا. لوگوں نے پوچھا صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مفہوم کہ حضرت انہوں نے فرمایا مفہوم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عرش پر صدیق کہا ہے. تو اللہ وہ ذات ہے کہ جو اپنے سچے بندے کو جھٹلا نہیں سکتی بھلے ہی موت کیوں نہ دے دیے. پھر اللہ نے اس بچے کو زندگی دی. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ نے سچ کہا, یہی تو بات ہے. اسی بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو, ان کی زبان سے جو نکلتا ہے چاہے وہ زمین میں ہو یا پھر آخرت میں ہو یا قبر اور کہیں پر بھی ہو, خدا اسے بھی بخش دیتا ہے. یہ ہے رضا الہی. ہم تو اگر ہم تو وہی والی بات ہے کہ ہم اپنی کے ساتھ ہی سوچتے ہیں, مگر سچ بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کی محبت ہو جائے تو پھر ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سوچتے رہیں گے. پھر تو ہم محبوب عاشق تو وہ ہے کہ جو اپنا حال بھول کر محبوب کے حال میں مشغول رہے. اور حق تعالیٰ جب شان ہو کہ محبت اگر کسی کے دل میں ابھر جائے تو پھر اپنا خیال کہاں. اللہ کی محبت پیدا ہو دل میں یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو تو پھر اپنا خیال کہاں. پھر تو انہیں کا خیال ہوگا کہ جن سے محبت ہوگی. تو محبت کا اصول ہے, مگر ہمارے اندر ہوگی. موت سے پہلے آپ سب کے ہم سب کے دلوں میں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے گا. یہ بات جو اس محفل میں ہو گئی وہ ہو گئی تو تحریر ہے. پہلے جو فرشتے لکھیں گے نہیں بعد میں, یہ نہیں سوچیے گا کہ جنہوں نے لکھے یا بھی نہیں. یہ بات وہ ہے کہ جو خدا لکھ چکا ہے اپنے بندوں کے لیے. یہ بات وہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اپنے بندوں کے لیے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دیتے ہیں ان پر یہ بات اللہ کی جانب سے لازم ہو گئی ہے. لازم ہو گئی. تصدیق یہی ہے کہ آپ کی تنہائی میں آپ قلوب کے ساتھ ہوتے ہیں. تو مرنے کے بعد انسان کی یہاں کی بھولے بھی تو محسوس کرے گا. مگر ہم جو وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر احسان خدا کا یہ ہے تو اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا, اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں ڈھیر و انعامات عطا فرمائے. نہ جانے کیا کچھ اس رب نے ہمیں عطا فرمایا, مگر یہی ہے اس کی محبت رکھی کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کو اپنا خاص سے پیدا فرمایا, اور پیدا فرمانے کے بعد اپنے سامنے کیا, اور سامنے کیا تو اور پوچھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں؟ مانگیے آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا. آپ نے مانگا. اب ہم اللہ کی محبت کی بات کر رہے ہیں جو ہم سے ہے, اور پھر اللہ کی محبت کے بعد بات ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو محبت ہماری ہے وہ بھی اللہ ہی کے نور سے ہے. یہ اللہ نے بتایا ہے ہمیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس حد تک چاہتے ہیں تو اے میرے بندو ہم تمہیں کیسا چاہتے ہوں گے. یہ بات سچ ہے, کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا چاہنا اپنی امتوں سے بہت محترم بات ہے, کوئی پیمانے ہی نہیں لگا سکتا. مگر میرے دل میں اگر کسی کے بھی محبت ہے تو وہ رب کے حکم سے ہے, اور ایک نیتی کی محبت اور دوسری نہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت محبت فرماتے ہیں, بے حد. ہم تو اس حدیث کو سنتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرما رہے مخلوق کیا لوگوں میں تم سے تمہارے رب سے سجدے میں گر کر اپنے رب سے سجدے میں گر کر جھک کر وقت تک مانگتے رہو کہ جب تک میرا رب میرے آخری امتی کو بھی جنت میں داخل نہ فرما دے. یہ حدیث مبارکہ جو ہے کن کے خاطر ہے؟ اپنے بندوں کے لیے. اللہ نے اس امت پر دیے, اللہ نے اس امت پر اعزاز دیا. جبرائیل علیہ السلام تھے,
ملائکہ کے سردار تھے، بہت محترم بات ہے. انہوں نے اپنے رب سے کہا اے رب میں چاہتا ہوں عبادت کروں. اللہ نے فرمایا کر دو. انہوں نے نماز ادا کی. کہتے ہیں کہ 40,000 سال کے بعد سلام پھیرا. 40,000 سال کے بعد جب سلام پھیرا تو حق تعالیٰ جل شانہ نے بات بیان فرمائی. اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل بہت خوب عبادت تم نے کی ہے، بہت حسین تم نے کام کیا ہے، مگر اے جبرائیل ایک کام کی بات، ایک بات ہماری بھی سن لو. اللہ نے پھر فرمایا اے جبرائیل ایک امت آنے والی ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. اس امت کے فجر کے 2 سنتیں تیری اس عبادت سے زیادہ بھاری ہے. یہ کس اللہ فرما رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے سردار، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، وہ خادم جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا فرشتہ ہونا بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارکہ کا روزہ دینے سے اور حرمت بڑھ گئی. کیونکہ ہم نے تو پہلے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ لوگ کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرش میں گئے تشریف فرما ہوئے تو آپ کی قدم مبارکہ سے جب بوسہ دیا گیا عرش میں تب اس کے دل کو قرار ہوا. اور حالانکہ جبرائیل علیہ السلام عرش میں نہیں گئے. جبرائیل علیہ السلام تو 6 آسمان تک گئے جہاں تک اجازت تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہے جبرائیل آگے بڑھو. آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1 انچ بھی آگے بڑھو گا تو خدا کے نیچے چڑھ کر راہ ہو جاؤں گا. یہاں سے تو آپ کو ہی آگے جانا ہوگا. وہ بات تو یہی تھی کہ عاشق تو پسند کرتا ہے اپنے محبوب کو تنہائی میں، اور اللہ کی وہ بات وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہا ہوں اپنی ملاقات سے اپنا دیدار کرانے. معراج تو صرف ایک امت کو ظاہری وہ تھا، ظاہری معاملہ. اور یہی اس معراج کے موقع سے یہ تصدیق بھی ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ وہ ذکر کیا ہے کہ یہاں ہمارے جہاں جنت اللہ جانے کیسے. تو بات یہ ہے یہ جو معراج کا موقع ہے اس سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر اللہ کو سب سے پہلے کسی نے دیکھا ہے تو وہ صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. اور امتیوں میں بھی اگر کوئی کسی نے دیکھا، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جاتے سب سے پہلے بےعزتی اور بدتمیزی کے سوا یہ بات کچھ بھی نہیں ہے. اور ادب احترام کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جنت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارکہ رکھا جائے گا. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی، یہ سارے معاملات ہوں گے، پھر امتیوں کی ضرورت ہوگا. ایسے ہوگی پہلے ہم لوگ چلے. مگر میرے عزیزوں اللہ کی وہ محبت جو سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، وہ تو محشر اور اس کے بعد جب تک سب کچھ قائم اور قائم رہے گا تب تک رہے گی. یہ مہینہ جس میں آج ہم موجود ہیں ربیع الاول کا مہینہ، صرف بخششیں بندوں کی، اس کے بندوں کی بخششیں وہ رب صرف بڑی بڑی راتوں میں نہیں فرماتا. تو غور کی بات ہے، محسوس کی بات ہے. آپ 12 مہینے اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں ہوگا جو خدا کی رحمت سے خالی ہو. کوئی ایک مہینے میں بہت سارے لوگ خالی جو ہے وہ سب ایسی کہنے کی بات ہے. اپنے اپنے وہ ہے وہ عام پرستی کی بات ہے. کسی کے ساتھ میں اونٹ بھی جو تو اس کے لیے ساری زندگی میں وہ مہینہ خالی ہو گیا. کسی کے ساتھ کسی مہینے میں کوئی اچھائی ہو گئی تو پھر اس کے لیے وہ مہینہ لکی ہو گیا. یہ سب مہینوں میں توکل کی بات ہے. یہ اللہ کی ذات پہ اگر بندے کا کیا، بندے کا گمان، بندے کا خیال، بندے کے ساتھ ہم کلامی اس کو یہ ہو کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے تو پھر کسی بات کی کیسی فکر. لیکن توکل کی بات تھی. مگر بات سچ یہ ہے کہ جو مہینے اس رب نے پیدا فرمائے اس سارے کے سارے مہینے ہے ہی محترم. مگر سب مہینوں میں ایک رجب کا مہینہ سب سے محترم تھی تو پھر رب نے اپنا مہینہ کہا ہے. اور اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ بہت محترم ہے کیونکہ شروعات کی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی کائنات کی. اب اس مہینے کی آج ہم بیٹھے ہیں اس رب کے حکم سے
یہ جو ہم نے بخشش کی بات کی کہ لوگ صرف ان بڑی دیگر عبادات کی بات کو ہی سمجھتے ہیں. دل کی بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ یہ مہینے میں خدا کی رحمت اتنی ہے کہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے. تو کوئی مہینہ نہ بھی ہو، عام مہینہ چلتا ہو جیسے لوگ کہتے ہیں، اس میں بھی رات کے چوتھائی حصے میں، رات کے 20 خدا خود رجوع پر پہلے آسمان پر آتا ہے. اس کے لیے آ رہا ہے، اپنے بندوں کے لیے آ رہا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں کے لیے آ رہا ہے. اللہ خود آ رہا ہے. اور کیجیے، رب ایک جانب کو خود پکارتا ہے اپنی جانب، آؤ میرے بندوں کے رب کی جانب چلے آؤ. اور دوسری جانب خود اس سے زیادہ خیر خواہ، اللہ سے زیادہ خیر خواہ ہمارا کون ہوا؟ اللہ سے زیادہ مہربانی ہماری کون فرما رہا ہے؟ کوئی نہیں. اور غور کیجیے، یہ ہے اعزاز اس امت کا. محبت اس رب کو ان سے بھی تھی جس نے جو غیر مسلم ہے ان سے بھی محبت. حالانکہ جو شرک کر رہے ہیں اللہ پر کچھ بھی نہیں بگڑ رہا. معاذ اللہ نعوذ باللہ، وہ اگر اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں تو نعوذ باللہ معاذ اللہ سچ ہو گئی بات نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب ہے، اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. نہ اس کے جیسا کوئی اور ہے، نہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی اور ہے. مگر جو شرک کرتے ہیں وہ ان کا اب قیامت کے دن کیا اللہ ان کو کہاں بھیجو اٹھا کے کیا ان کے ساتھ بھوک پیٹ کرے، وہ رب کو خبر. اور جو ہونی ہے وہ ہونی ہے. مگر ہم تو امت ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارے اوپر خدا کی مہربانی یہ ہے، یہ احسانات ہیں کہ جتنے دیگر ہم معاملات دیکھتے ہیں، یہ عبادتیں دیکھتے ہیں، روزے زکوٰۃ فطرہ حج دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں ہے، بندوں کے لیے ہے کہ جو بندوں نے اپنے رب سے ملنے کے لیے کرنا ہے. یہ رب کا فرمان ہے کہ وہ لوگ مجھ سے محبت کا دم کرتے ہیں تو میرے محبوب کی اتباع کرے. میں خود ان سے محبت کرنے لگوں. پہلے ہی وہ اتنی کر رہا، پھر محبوب کی اتباع کریں گے تو پھر خود اس کی محبت کا تقاضا بدلتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کے دل میں، جس کے اندر محبوب کی کوئی ایک ادا ہو، اسے بھی خدا اپنا محبوب بناتا ہے. اب یہ محبت کا تقاضا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ہمارا محبت کرنے کا انداز بندوں کا اور طریقے کا ہے، رحمان کی محبت کرنے کا انداز اور طریقے کا ہے. مگر ہے، اور ایسی محبت ہے کہ انتہا ہی کوئی نہ ہو. اب بھلا اللہ کی محبت کی انتہا ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ کی محبت تو نہ جانے شروع جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور ختم بھی اس کی محبت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. درمیان میں ہم کو امتی آ کر میرے ابا کہا کرتے تھے، بھائی غور کی بات ہے، محسوس کرو، سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم رحیم و رحیموں کے درمیان تو پھر فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ ایک رحیم رب ہے، دوسرے رحیم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے الگ الگ. اللہ اللہ ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں. درمیان میں ہم اور آپ آ گئے. تو میں نے جو بات بیان کی کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے میرے اور آپ کے لیے تو انعامات میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. یہ ہے جو ہم بخشش اور رکھتے رہتے ہیں. صحیح ہے، بندے کو اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے، حکم بھی ہے، سب کچھ ہے. مگر اگر ساری رات کی توبہ میں گزر جائے تو پھر اللہ کا کام کہاں کیا؟ اگر ساری رات کی توبہ میں گزر جائے تو پھر تو اپنی بخشش کی رات گزاری. اور اگر ساری رات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا توجہات اپنی جانب کرنا انسان چاہے، اس سے حرمت کی بات کیا ہوگی؟ ایک ہی کام ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ ضرور بھیجے، ضرور بھیجے، ضرور پڑھے، اللہ کی ہاں میں ہاں ملائے، اللہ کے فرمان کو اللہ کے ہاتھ میں خود تھام لے. جو لوگ اس امت کی دیکھی حرمت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے مدینے، وہاں حدیث میں جو پتھر تھے ان پتھروں کو اپنی زبان کا فرمانی ان کے خاطر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ان پتھروں نے اللہ کی دعا فرمائی ہے. جب ہم جانتے ہیں کہ یہاں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف
تشریف فرما ہوں گے. اے رب ہماری خواہش ہے, دعا ہے, آپ کے قبول فرمائیے. اللہ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. انہوں نے کہا تھا جب آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہاں تشریف فرما ہو تو آپ مجھے زبان دیجیے گا اور تاکہ میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کر سکوں. اللہ نے اللہ فرمائی آپ وہاں تشریف فرما ہوئے, ایک پتھر نے آپ کو سلام کیا, آپ نے فرمایا کون ہے؟ پتھر نے کہا میں ہوں. میں نے آپ کے خاطر اللہ سے دعا کی تھی کہ جب آپ یہاں آئیں گے تو میں آپ کی خدمت میں سلام کروں گا, اور یہ جو میرے برابر میں پتھر ہے اس نے دعا کی تھی کہ اللہ جب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تو ان سے کہنا کہ وہ مجھ سے ٹیپ لگا کر بیٹھے. یہ ان پتھروں کو اللہ نے عطا کی محبت. تو کہتا ہوں نا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جن پر رب کی نظر ایسی ہو کہ کوئی خدا کے سوا بتا نہ سکے تو پھر سارا جہان کیسی کیا کہ ادب اور احترام میں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کے چکر میں لوگوں کی انگلیاں کٹ گئی, اور یہاں ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارکہ کے اشارے سے یہ چاند ہی کٹ گیا. تو جو بات اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کہیں نہیں ہے, وہ کہیں نہیں ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں جن کے قدموں کے پیچھے تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی معراج کے موقع پر. اب وہاں کی بات کی نماز, حالانکہ مرنے کے بعد انسان کی پردہ فرمانے کے بعد نماز بھی ہوگی. آپ جو دنیا میں نماز میں تو آپ سے بھی پڑھ رہے ہو اور اللہ نے اجازت دے دی تو اور بات کے پڑھتے رہے. اگر وہاں انبیاء علیہ السلام کی جماعت کیوں ہوئی وہ یاد ہے, آپ جانتے ہیں کہ جو طریقہ 2 رکعت نماز ادا کر کے شکرانے میں ہے اس کی کوئی بھی اس کی حرمت, اس کی عزت بہت ہے, اس کا انداز ہی بہت ہے. اس کے سامنے کو رکھ کے قدموں پر اپنا ماتھا رکھ کر اس سے اس کی محبت کا اظہار کرنا, اس کی بڑائی, اس کی بزرگی کا بیان کرنا, یہی تو ہے شکرانہ. کہ اللہ تم نے مجھ کو عطا فرمایا, جو بھی عطا فرمایا. اب وہی انداز وہاں بھی ہوا. وہاں معاملہ یہ تھا, آپ جانتے ہیں کہ امامت کون کرے گا. سب نے کہا, کسی نبی نے کہا میں یہ ہوں تو مجھے حق ہے. سب نے کہا, سب سے آخر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکوم کہ مجھے اپنے تمام جہانوں کی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. سب کا ایک زمان کا ہے, سب نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو کچھ بھی ہیں اپنی اپنی ذات کے لیے ہیں, مگر آپ تو ہمارے لیے بھی رحمت ہے اور اس سارے جہان کے لیے, لہٰذا آپ ہماری امامت فرمائیں. یہ جو آپ معاملہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پردہ فرمایا آپ نے تو آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی. کیوں؟ کیونکہ جن کا امام رب ہو ان کی آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے. اور یہ بات سچ ہے, اور اس بات میں بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر میں آپ کو یہ بیان کروں تو آپ مانے ہی نہ, مگر ہے ماننے کی بات کہ ہر تعالیٰ جل شان خود وہ ذات ہے, رب وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو خود قید کیا, خود آیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو لے جانے کے لیے. یہ لوگ کہتے ہیں ملک الموت کی اکثر کچھ نہیں سکتے. یہ آپ کے اور ہمارے معاملے میں بھی ادب اور احترام میں آتے ہیں. جس کا ذکر قرآن میں ہو, جس کا ذکر حدیث میں ہو, اس انسان کے لیے جس امتی کا ذکر یہ ہو کہ جب جس کا جنازہ لے جایا جائے تو اس سے آگے نہیں چلو, حالانکہ بن چکا ہے, پیچھے رہو, اس کے احترام میں رب کے پاس آ رہا ہے. تو یہ میرا آپ کا معاملہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, تو خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارکہ جو ملک الموت ناممکن سی بات ہے, ایمان کی غیرت کی بات ہے. کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے یار اپنے رب کے, اللہ کے دوست, انہوں نے جب ان کا وقت آیا پردہ فرمانے کا, ملک الموت آئے, انہوں نے کہا چلیے, ان کا کہاں رب کے پاس, تو انہوں نے ہاں یا نہ بھی کی. انہوں نے اپنے رب کی محبت میں کہا ہے رب کہ ایسا تو مجھے اپنا یاد ہے, مجھے لینے غیروں کو بھیج دیا. یہ جملے کا ہے. اب ملک الموت واپس لوٹ پڑے, دستہ نہیں کیا ہونا, اللہ کا کام ہم نے
تمہیں عطا فرمایا وہ کرو، وہی تھا تاکہ ہم خود دیکھتے ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کچھ کہا، تھوڑی دیر تک ملک الموت سامنے کھڑے رہے، دیکھتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح کیسے نکلی، رب ہی کو معلوم ہے، آپ کا جس کو مبارکہ سیدھی جانب کہہ دیا تو کہاں تھا ملک الموت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح کو نکال نہ پائے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کہ جو پیدا ہی اللہ کے حکم رکھتے کے مضمون سے ہے، یہ ملک الموت سوچو، ہم امتی ہیں یا ہم کسی کی گٹا لگانے والے ہیں؟ نہیں، تعالیٰ جل شانہ کا معاملہ بڑا حسین ہے، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارکہ بہت محترم ہے، اس حد تک محترم ہے کہ بڑے بڑے ملائکہ کو بھی اجازت دی ہے کسی قسم کی۔ جس ملائکہ نے آپ کی خدمت میں سلام کیا، اس ملائکہ نے، اس پتھر نے آپ کی خدمت میں سلام کیا، سب کچھ کی اجازت دینے والی ذات اللہ کی ہے، رب کی، اور جو اجازت اللہ نے انہیں عطا فرمائی اس سے کروڑوں درجے بڑھ کر، جو میں نے اپنے اللہ کے احسان کی بات کی، اس امت کے اعزاز کی بات کی، یہ اس سے بڑھ کر، سب کمال سے بڑھ کر یہ احسان ہے ہم پر، ہم لوگوں پر، کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا خاص انعام عطا فرمایا، اور وہ انعام ہے اس کی اپنی ذات کا عمل۔ درود شریف پتھر درود پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ملائکہ جو درود پڑھتے ہیں جن کا ذکر قرآن کا خدا جو فرمان ہے، وہ ملائکہ ہے کہ جنہوں نے عرش الہی کو کام رکھا ہے، عرش کی رہتے ہیں وہ درود کے ملائکہ، اور ایک آپ اور ہم جو عرش الہی کے اوپر اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مگر یہ اس نے ہمیں مقام دیا، مگر یہ درود جو آپ اور میں پڑھتے ہیں کہ وہ چیز ہے کہ جو اس نے ہمیں، حالانکہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ایسی تو کوئی چیز ہے نہیں ہم امتیوں کے پاس تو جو ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکیں، لیکن ایک چیز ہے کہ وہ درود ہمیں دیتا ہے اللہ، ہم اس کو دیتے ہیں، وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے ہمارے نام کے ساتھ۔ یہ تو یہ ہوئی ہے امت کی اعزاز کی بات، یہ خدا وہ ذات ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہی کی امتیوں کے اوپر رحم کی نظر فرماتا ہے، ایسے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت کے عیب چھپاتا ہے، گناہ چھپاتا ہے، خطائیں چھپاتا ہے، اور محبت کے انداز ان کی خدمت کے انداز کو بندوں کو پیش فرماتا ہے۔ یہ ہے اس رب کی محبت اس امت سے۔ تو آج کا ہم ایک ہی جگہ اٹھے اور کچھ ہو، بخشش ہو جائے، یہی آخری بات کی ہے ایک مومن کے لیے۔ آخری بات تو مومن کے لیے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوش ہو جائیں، جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو دنیا کی جنت ہو، جنت تو ہے ہی جنت۔ بڑی بڑی بات ہے، بہت محترم بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا، حالانکہ کہ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کو آپ نے جبرائیل سے فرمایا ہے جبرائیل یہ بتاؤ تم نے تو ایک سے ایک حسین لوگ دیکھے، ایک سے ایک محترم لوگ دیکھے، یہ بتاؤ ہم کیسے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کائنات کا ایک سے ایک حسین گھر دیکھا، ایک سے ایک حسین چیز دیکھی، ایک سے ایک حسین چہرے دیکھے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارکہ کہاں کسی کی مثال میں سما سکتا ہے؟ نہیں، جس نے بھی دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پردوں کے درمیان، وہ پردوں کے پار دیکھا، درمیان میں پردے تھے تو دیکھ سکا، ورنہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی مثال ہماری نہیں ہے، ہماری نہیں ہے۔ آپ کو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کو ہمیں عطا فرما دے۔ دعا رب سے یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے قابل بنا دے۔
یہ ہے بات کہ اللہ بھی کہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ یہ قابل نہیں ہے، ہم اس کو قابل بنائیں گے۔ جو اپنے رب کے آگے جھکتا ہے کہ اے رب میں کچھ نہیں ہوں، تو ہے سب کچھ، اللہ کہتا ہے تو نے اپنے رب کی بزرگی اور بڑائی بیان کی، ہم بھی تجھے بزرگی اور بڑائی عطا فرماتے ہیں دنیا میں۔ یہ قانون ہے، اس کا کوئی اس کے گھر پر چلا جائے یا کوئی اس رب کا خیال کرے یا کوئی اس کو یاد کرے اور خالی لوٹ آئے، ناممکن بات ہے یہ۔ اور پھر وہ بندہ اس بندے کی بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، اسے خدا خالی کہتے ہیں، ناممکن۔ یہ تو خدا نے قانون رکھے ہی نہیں ہے۔ خدا نے قانون تو ان کے لیے کن کے لیے کہ جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے لیے ایک قانون بنایا ہے کہ اللہ کا قول اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ یہی فرماتا ہے کہ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر کی، میں خود اس کا ہوں۔ اب اللہ سے بڑی چیز کون سی ہوئی ہمارے لیے؟ کوئی نہیں ہوئی۔ یہ جو ایک شعر ہے کہ اللہ ایک زبان کا شعر لوگ اکثر بیان کرتے ہیں دنیا جہان کے بارے میں، سب کچھ کے بارے میں۔ ارے جنت یہ لوح قلم میں اگر لوح قلم مل بھی جائے تو تم تو بگاڑ ہی پیدا کرو گے۔ تو خدا سے زیادہ نظام چلانا کسے آتا ہے دنیا میں؟ وہ مل جائے گا؟ نہیں، ناممکن۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے پہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم خود تیرے ہو گئے۔ اب یہ اللہ کو چاہو یا لوح قلم کو یا جنت کو، ہر فیصلہ اپنے دل کے اوپر ہے، عقل کے اوپر نہیں ہے، دل کے اوپر ہے۔ دل کے اوپر اگر دل ہوگا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو دل کو قسم رب کی ربوبیت کی، کائنات کی ہر چیز چھوٹی ہے، چاہے جنت ہی کیوں نہ ہو، چاہے جنت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ حضرت علی کرم اللہ جو جنہیں آج امت اللہ کے شیر کے نام سے جانتی ہے، جنہیں آج امت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کرنے والے کے نام سے جانتی ہے، کیا انہوں نے کہا تھا اپنے رب کے لیے؟ لوگ کہتے ہیں لوگوں میں اللہ کی عبادت اس کے عذاب سے ڈر کے، جہنم کے ڈر سے نہیں کرتا، میں اللہ کی عبادت جنت کی لالچ نہیں کرتا، میں اللہ کی عبادت تو یوں کرتا ہوں کہ وہ میرا اللہ ہے۔ یہ بھی تعلق کی بات، یہ بھی تعلق کی بات نہ کہ ایک جنت کی نیتوں کو سمجھ بنائی بس کہو جنت ٹھیک ہے تو سمجھتے ہو تم۔ اللہ نے ظاہر سی بات ہے، میرا کہنا تو یہ ہے کہ جس نے جنت کا تعلق کرایا، جس نے ہمیں تین دنیا قبر اور آخرت کا تعلق کرایا، اور جس رب کو ہم جن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جانتے ہیں، ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ محبت تو محبت ہوتی ہے، محبت کو طلب کوئی چیز توڑ مانگتی ہے۔ ہاں محبت ہو گئی رب سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن میں 1000 بار کی درود پڑھ لیا، اس کی دعا تو دور کی بات ہے، ہم تو اس کے خیال کو بھی قبول فرماتے ہیں، تو خیال کرتا ہے پوچھتا تھا فرماتے ہیں۔ تو اللہ سے تو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بندے کو بے لوث محبت کرنی چاہیے، ادب احترام کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ محبت جائے رکھتے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر ہے معاملہ، پھر جس جنت میں آپ مانگتے بنتے اللہ سے، وہ جنت ہمیں مانگتی ہے۔ جس جنت کے بارے میں ہم تعریفیں ہم اپنی ڈھنگ سے کے بتاتے ہیں، وہ جنت کہتی ہے جسے رب مسکرا کر دیکھے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ جب یا ہم میں سے کوئی بھی جب خدا کی کسی ولی کی بات کرتا ہے، کسی بزرگ کی یا اولیاء کی ولی کی، تو اللہ اس ولی سے کہتا ہے اگر میرے دوست دیکھ رہے ہو تیرا بڑا بندہ تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ وہ ولی بھی وہاں سے جہاں ہوتے ہیں وہاں سے نظر ان کی جانب کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کا نام لے کے آپ کو بلاؤں یا آپ کا نام آپ دو لوگ کھڑے ہوئے آپ کی باتیں کر رہے ہو تو کیا آپ پلٹ کے نہیں دیکھو گے؟ جو آپ دیکھ رہے ہو وہ اولیاء جو جنہیں حیات آخرت میں گئی ہے وہ نہیں دیکھتے ہوں گے، دیکھتے ہیں مگر رب کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کا بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا کائنات میں، ہم یا کوئی بڑے سے بڑا کوئی بھی ہم میں سے کوئی کچھ بھی ہو، کرتا وہ ہے رب۔
انسان کسی ولی کے ذکر کرے یا کہیں کرے تو اس ولی کی توجہ اللہ کے ان سے اس پہ ہوتی ہے. اب آپ خود سوچیے کہ جب آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تو کیا اللہ کے ان سے ان کی توجہ مبارکہ ہم پہ نہیں ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس دنیا میں دیکھیے قانون ہے دنیا کا، مجھے آپ تک کوئی بات پہنچانی ہے اور آپ دور ہے تو اس کے لیے ٹیلی فون ہے، فون ہے، میسج ہے، 10 قسم کی چیز ہے. مگر رب کی بارگاہ میں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں قانون ہی کچھ اور ہے ہی کچھ اور قانون. اگر میں اور آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا تعلق یا کوئی دل کی بات یا کوئی محبت کا اظہار پہلے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خدا نے ضرور پیدا کرنا ہے. وہ ہماری جو اس کی اپنی ذات کا عمل ہے اور اس ضرور کی برکت سے آپ ضرور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حد تک خدا کی نظر میں محبوب اور کہتے کہ معشوق ہو جاتے ہیں کہ جب مر کر بولتے محشر خدا کی بارگاہ میں اللہ کے پاس جائیں گے اس وقت بھی ملائکہ آپ کو دیکھ کر نظر ادب میں جھکائیں گے. اتنے معاملے ہیں اس حد تک امت کے اوپر خدا کی محبت کے طرح طرح سے کروٹیں ہمیں دلا رہا، رحم کرم ہم پہ فرما رہا، پیار ہم سے کر رہا اپنے محبوب کی محبت میں. اس نے کہا تھا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت سے پیار کرتا ہوں. آپ ان سے کہیے کہ میں ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر ان سے محبت فرماتا ہوں. کیا کچھ رب نے ہمارے لیے کہلوایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ تو کیا ہی بات ہے کہ اللہ کی کیا بات ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے. ارے وہ مرغوں مکھیاں جن کا ذکر ہم سنتے ہیں جنہوں نے ان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد اکٹھا کیا اور پھر کہا بھی کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کی خدمت میں ایک درود بھیجتے ہیں، اس درود کی برکت سے ہمارے منہ میں جو چیز آتی ہے وہ میٹھی ہو جاتی ہے. درود کیا ہے؟ ان کا درود کیا ہوگا؟ یہ جو پڑھ لیجیے نہیں کوئی اور ہوگا جو اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم نہیں ہے. مگر درود یہ ہے کہ اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا. جیسے اللہ نے کہا میری تعریف کی بہت پسند آئی، یہ کیا وہ کیا میری بھی بہت پسند آئی. ہم نے سب کو پسند کیا مگر قبول ہم تب کریں گے جب تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور بھیجو گے. اپنے ذکر کی بھی بات کے آگے اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں رکھا ہے. اللہ نے نماز اس کو سبول سب محترم سب سبول تک جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اور ان کی خدمت میں درود و سلام دیتا جائے گا. تب ہے کب ہوگے گمان کی بات کب ہوگی خدا کی نظر میں محترم بات. تو ہم تو پہچان نہ سکے اپنے رب کو. سچ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اللہ کی بات کو سمجھ نہیں سکے. ہم تو رب کے ہمیں تو جب بھی ہم نے دیکھا خدا کی قرآن کھول کے دیکھا میری آزاد کی کہانی آزاد کی باتیں کرنے پہلے رحم کروں. حالانکہ شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا میرے نام سے سب کچھ شروع ہے، مجھ سے شروع ہے. رب کہہ رہا اور اپنے ہی بارے میں اپنی تعریف اگر سب سے پہلے ہوتی ہوئی ہے وہ تعریف جو اللہ نے اپنے بارے میں سب سے پہلے بیان کی اس کو کہتے ہیں رحمان الرحیم. اب اس سے آگے کیا بات ہے تو بڑھتی نہیں ہو مگر کیسی اس نے اپنا تعارف کرایا رب نے میں اللہ ہوں مجھ سے سب کچھ شروع ہے، مجھ سے ہی سب کچھ شروع مجھ پہ ہی سب کچھ ختم. یہ دونوں کے ہوئے شروعات اللہ سے ہوئی ختم بھی اللہ کی سب رہے گا باقی بات سب ختم. وہ کون ہے؟ اللہ نے تو کچھ ہوتا ہے تم کون ہوتا؟ وہ کہتا ہے کہ ہم مہمان ہیں، بڑے معاف فرمانے والے، ہم غفور نہیں، ہم تمہاری ماں سے 70 گنا تم سے محبت فرمانے والے، ہم تمہاری قبروں کو راحت بنانے والے. یہ کہتا ہے تمہارے لیے. اس کے لیے کہہ رہا ہے یہ سب. یہ تو پہلی ذات اللہ کی واحد ذات ایسی ہے، اللہ کی واحد رب کی
کہ جو دوسرے کو اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو آرام دے کر رحم دے کر محبت دے کر خود خوش ہو رہا ہے. کیوں خوش ہو رہا ہے پتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنا نہیں چاہتا. وہ رب ہماری بات یہ تھی، ہم امتیوں کی بات یہ ہے، ہم امتیوں کا مقام یہ ہے کہ ہم اگر ایک خیال کر لیں، درود پڑھتے ہو اور وہ خیال کرے تو رحمان کہتا ہے جاؤ ہم نے قبول فرمایا. اور کیونکہ خیال کیا ہمارا یہ ملائکہ بھی نہیں جانتے، رحمان کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ ہمارا بات ہے. اور وہ بات کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو کیا ہوگا رب کی بارگاہ میں؟ جب آپ کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پردہ فرمانے کا وقت آیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ملک الموت آئے تو ملک الموت سے آپ نے فرمایا آپ بہن کے بھی کہ ملک الموت جتنی تکلیف تو دینا چاہتا ہے مجھ کو دے دے، پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیف مت دینا. یہ دعا فرمائی اور آپ غمزدہ ہو گئی. دیکھو غمزدہ ہوئی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اور ان کی امت کی محبت میں بھی. کیوں یہ دعا فرمائی؟ کیونکہ یہی دعا مبارکہ، یہی درخواست مبارکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے کی تھی کہ اللہ ساری تکلیف مجھ کو دے دیجیے، میری امت کو نہ دیجیے. یہ دعا فرمائی. اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے فاطمہ ہم روز قیامت تم کو اور تمہارے والد کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، رنجیدہ نہیں کریں گے. اللہ نے یہ کہا ہے. اور وہ رب وہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا کہہ رہا ہو، بے شک تو ہے، تو وہ خود کتنا سچا ہوگا وہ رب کی بات ہٹ جائے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کیا ہے، ہمارے لیے ہم کیا چاہتے ہیں اپنے لیے اللہ کی رضا. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہونا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ ان کے تمام امتی، ہم امتی خدا کی بارگاہ میں اس کی رحمت کے دامن میں ہو. اور یہ ہوگا اور یہ ہو کر رہے گا. ایسی تھوڑی آپ زندگی میں درود پڑھنے لگ گئے. میں پوچھتا ہوں سب درود پڑھنے والوں سے کون ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہو فلاں میری سچائی کی مجھے درود ملا ہوگا؟ بنیادی بالکل بیکار سی مثالیں 10 دے کے 1000 مل سکتے ہیں کیا؟ ایک سونے کو دے کے سونے کا پہاڑ مل سکتا ہے کیا؟ نہیں بھائی، یہ تو مالک نے ہی انعام فرما دیا. جس نے ایک بار زندگی میں درود پڑھ لیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اللہ میری امت کو بخشے، یہ دعا ان کی امتی کے حق میں قبول ہو گئی. اب ایسی جائے گا وہ جنت میں، ایسی خدا کے سامنے جائے گا، ایسی قبر کی راحت ہوگی صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجنے سے. سب اگر ہے نا محبت کی بات ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت کے تعلق وہ پہلے بھی قائم تھے، آج بھی قائم ہے، آنے والے وقتوں میں روز قیامت تک قائم رہیں گے. درمیان میں آپ ہم ہیں. یہ معاملہ ہے ایک امتی کا، یہ معاملہ ہے امتی کی. تو بات اگر ہم ساری زندگی کرتے رہے گنتے رہے خدا کی انعامات تو گن نہ سکے، اس کے احسانات پہ ہم نظر رکھتے تو نظر نہ رکھ سکے. کہاں اس کا رحم کرم اور فضل، کہاں ہماری سوچ. مگر بات ہے رب کی، بات ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. لوگوں کو تو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں، ادب احترام کریں. جس کی آج اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہی چیز کم ہے. خدا کو پسند ہے جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ سب، یہ اللہ کے چہیتے ہیں بندے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں سب. میں نے اپنی طرف سے کوئی بابا اس کے لیے نہیں میں کہہ رہا، مگر تو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں.
خدا بلائے غیروں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ناممکن. وہ تو انہیں بلاتا ہے. درود وہ پڑھتے ہیں کہ جو ایک تو یہ بات ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں. ایک یہ ہے ہماری بات, ہماری نیت, ہماری سوچ, ہماری قلم, ہماری دعا. درود وہ پڑھتے ہیں جن کے لیے اللہ نے ہی یہ چاہو کہ ہم ان کے ہو جائیں. یہ لوگ پڑھتے ہیں درود شریف. الٹ معاملہ ہے, الٹ آپ ہمارے رب نے ہماری لاج رکھی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ورنہ ہمارے کام کیا ہے تو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہماری توبہ کتنی گہری ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے, سب ہمیں اپنے بارے میں پتا ہے. لیکن اگر نہیں پتا تو رب کی رحمتوں کا نہیں پتا. یہ ہے سچ بات ہے, گزار ہے, ہو رہا ہے حال. ناشکری کی ہم کہا پہ ہے. یہ اللہ کرے ہم سب کے اوپر سے ناشکری ختم ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہدایت عطا فرمائے اور اپنی محبت بھی ہم کو عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی بھی توفیق ہدایت ہمیں عطا فرمائے. پھر اللہ سے محبت ہوگی. پھر حیران ہوگا بندہ ایسا حیران ہوتا ہے اس کی محبت سے کہ اس سے بھی اس کی بات نہیں کہہ پاتا رکھتی کہ اللہ اسے پوچھتا اب کہوں کیا تیرے بارے میں, کہاں تک تیری بات ہے, کیسی کیسی تیری بات ہے. اور جب بات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو انسان کا دل رب احترام میں جھکتا ہے, جھک جاتا ہے. اور یہ ہونا بھی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمانے کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے صحابہ کرام نے اشارہ کر بتایا, وہ سمجھ گئے. آپ لوگوں نے پکڑا آگے کیا, پھر پکڑا آگے کیا, وہ پیچھے ہو گیا, پھر پکڑا آگے کیا, پھر پیچھے ہو گئے. نماز کے بعد ان سے پوچھا نہیں ایسا تم نے کیوں کیا, اب تو کیا چارے دن پڑا ہونا. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کسی کی اوقات کو آپ کے آگے آپ کے برابر میں کھڑا ہو سکے. یہ ادب صحابہ کا ہے. ہم صحابہ جیسے نہیں ہیں, نہ بن سکتے ہیں. یہ دماغ کی پوری بات ہے لوگوں کے خام بھائی یہ صحابہ بنا خام بھائی کی بات ہے. بغیر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیارے بن سکتے ہو. یہ ناممکن نہیں ہے. رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. بشرط ہے کہ نیک نیتی کیا چیز ہے. سب سے نیک نیت کیا ہے, اے اللہ میں جو کچھ کرتا ہوں تیری رضا کے خاطر کرتا ہوں. اس سے اعلیٰ نیت کیا ہوگی. اس کے بعد ایک حسین نیت ہے کہ اللہ میں جو کچھ کرتا ہوں عبادت تو یوں کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انداز مبارکہ ہے اس لیے کرتا ہوں, تیری رضا کے لیے کرتا ہوں. یہ قلم, یہ سورج, یہ چاند, پوری کائنات کا وقت خدا تمہارے ہاتھ میں دے دے گا, تمہیں خبر کی ہوگی. جو تم چاہو گے وہ ہوگا کائنات میں. یہ مذاق کی بات نہیں ہے, سچ بات ہے. تم دعا نہیں کرو گے, تم دعا تو دور کی بات, تم خیال کرو گے وہ کہے گا اس نے جو مانگا ہے وہ اس کو دیا جائے. تم دوسروں کے حق میں دعا کرو گے جسے تم محبت کی نظر سے دیکھو گے, تمہارا رب بھی اسے محبت کی نظر سے دیکھے گا. اتنی بڑی بات ہے. یہ بات پوری ہے کہ جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے, وہ ان کی بات ہے کہ جو اللہ سے پیار کرے. ارے یہ جو لوگ کہتے تھے نا تمہیں تانے مارتے پھرتے کہ تم تو بڑی بات کرتے ہو, محبت کے دعوے دار بن تو کرتے کچھ نہیں. ان کی زبان جس کی خدا نے کھینچ لی نا بات, تو پھر آگے کہنا مجھ سے. کیونکہ اللہ سے میں اگر تم مجھ سے کوئی وہ اگر کہے اپنے رب سے بیٹھ کے اللہ مجھے تجھے ایسی محبت ہے ویسی محبت ہے, قسم اس رب کی ذات کی کسی کو اجازت کی ہے تو ہم کو بندے سے کہہ دے کہ بھائی تو کرتا کچھ نہیں, تو رب کی بات رب سے محبت کو اظہار کرو, کچھ نہیں کرتا تب بھی اپنے رب سے اظہار کرو. تو سب کچھ کرتا تجھ سے اظہار نہ ہو سکتا. وہ رب ہے, وہ رب. یہ کیا اللہ سے میں پوچھتا ہوں اپنے رب سے, ایسا تو کیا صرف عبادت گزاروں کا ہے کیا نہیں ہے. وہ عبادت گزاروں کا ان کا ہی نہیں ہے, تو وہ ان کا بھی ہے کہ جو جن سے خطائیں گناہ ہو گئے, ان کا بھی ہے جن سے خطائیں بن کے سرزد ہو گئی. بہت ہے ان سے بھی, ان خطا کاروں کی بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے بھائی.
جو شراب پیے پڑے ہوتے ہیں تو گناہ میں پڑے ہوتے ہیں ملبس ہوتے ہیں، انہیں کون کھلا رہا ہے؟ آپ اور ہم یا رب جو کھلا رہا ہے یہ بھی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. پتہ نہیں خدا کب کسی کیا ہدایت دے کو اٹھا کے کیسا بلی بنا دے، پھر لوگ اسی کے پاس جانا میرے کو یہ ہے قانون خدا کی بات جانا. مگر کیوں ہے کہ اس کو محبت اپنے بندوں سے ہے، اسے محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہے. لوگوں کو مایوس کر رکھا ہے، قسم سے مایوس کر رکھا ہے. تو پتہ نہیں ہمارا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا. ارے میرے بھائیوں، اپنے عیبوں پر نظر رکھنا، اپنے آپ کو گنہگار جاننا، اپنے آپ کو برا ماننا، وہ بلکہ یاد کر کے اپنے شرمندہ ہونا، یہ بڑی محترم بات ہے، یہ انتہا محترم بات ہے. اور اللہ سے نا امید ہونا تو کیا کہو گے تم؟ اس کی بات سامنے آ گئی. اسی لیے تو کہتے ہیں ساری دن اپنی گناہ کے چکر میں پڑے جاتے ہیں کہ لوگ اور رب کی رحمت کی ان کی نظر ہٹ جاتی ہے. ہو گیا 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد رب سے کہا اللہ میں نے وہ 2 رکعت نفل پڑھے ہیں کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر خطا ہو جائے تو ایسی توبہ کرو. اللہ خطا مجھ سے ہوئی ہے، توبہ اس انداز سے کرتا ہوں، ویسے کرتا ہوں جیسا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو حکم فرمایا، لہٰذا تمہیں یہ خطا معاف کرنا. وہ ایسا رب ہے کہ معاف ہی نہیں کرے گا، صرف تمہاری نیک خطاؤں گناہوں کو پلٹ کر نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے گا. یہ ہے اس کا بات. تو وہ رب ایسا ہو، جو مہربان ایسا ہو، جو خالق مالک ایسا ہو، جو پیار کرنے والا ایسا ہو، اس سے اگر ہم نظریں ہٹائیں یا ان کی نا امید ہو تو پھر پیچھے کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا. اس کہاں کی کون سی عبادت کی گئی؟ خالی آپ نے اٹھا بیٹھا کر لی. اس کے ذکر کیا کیا ہے؟ دل ہی میں رب کی محبت نہ ہو، دل میں خدا کے حکم کا نور نہ چھپا ہو، دل میں ہی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہ ہو تو پھر کیا بات؟ اور یہ باتیں آئیں گی، یہ ضرور کی برکت سے سمجھے گا سب کچھ. سچ بتا رہا ہوں، اس دور میں کوئی ایسی دوسری چیز نہیں ہے جو آپ کو بچا سکتی ہے. کوئی نہیں. آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکات، آپ کے ذکر سب کچھ قبول ہو رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے مبارکہ میں. اب جن کے صدقے میں محمد یہ سب کرم کی بات ہوئی تو ان کی خدمت میں ہم درود نہ بھیجیں. میں چاہیے ہم ساری زندگی درود پڑھے. میرے ابا کو کہتے تھے درود کو تو ہر سانس کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، ہر سانس کے ساتھ بندہ درود پڑھے. اور ہم نہیں پڑھ سکتے تو اور بھی 1000 کام ہے بندے کے. اگر حرمت دیکھی کہ ہے کیا چیز کروں. اگر میرے عزیزوں اپنے رب سے یہ دعا کیا کیجیے کہ اللہ تو ہمارے دل میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دے. یہ دعا کرو اللہ تو ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار مبارکہ کے قابل بنا دے گا. کوئی مشکل نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کے جذبات اور کیسے اسے مان رہا ہے. مان رہی آپ جو کو ملائکوں کے ہم ملائکہ بعد میں کریں گے تو کریں گے. سب سے پہلے کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ. ہم نے کلمہ اللہ کا پڑھا تھا یا ملائکہ کا؟ اپنے رب پر ایمان، خدا کی ذات سے بات کرو، اللہ سے ہم کلام کرو. وہ تم سے کچھ ہوا ملائکہ تمہارے ابھی بھی گھوم پھر رہا ہے، ابھی بھی اس وقت کی محفل میں ہے ہوتی. اور کیوں ہے؟ ظاہر بات ہے جس محفل میں خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع کیا ہو، درود پڑھنے کی خدمت کے جن لوگوں کو جمع کیا ہو، تو ان کے احترام میں خدا اپنے حسین ملائکہ نہیں بھیجے گا. ذکرے بھیجے گا تو دکھ جائے تو پھر ذکرے کچھ اور دکھے ہی نہ. اگر دور آج محترم مہینہ ہے، جو مہینہ جو ہے ربیع الاول کا، اس مہینے میں آپ اپنے گھروں کا درود کی محفلیں کیجیے، جتنے ہو سکے درود کیجیے. ہم تو ہر دفعہ کرنی چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں
نہیں ہو سکتی ہر تعلیم میں، تو ہر بات کا تو اور مان ہے، مگر یہ مہینہ جو ہے اس میں درود کی کثرت تو بڑھائی ہے. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں محبتاً توقتاً حقیقتاً ہمیں کچھ تحفہ دینا ہے تو درود سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. سب معاملات اپنی جگہ ہے، مگر درود کے معاملے سب سے بلند ہے. درود ہی نہ پڑا بندے میں تو اس کو کچھ بھی نہیں کیا زندگی میں. اور جس میں زندگی میں ایک بار بھی درود پڑا سمجھو خدا کی رحمت سے اس پر واجب ہے. اللہ کا اسے بخش دینا ہو سکتا ہے، اس پر واجب کیا، جنت اس پر لازم ہے، جہنم اس پر حرام ہے. یہ ایک دفعہ درود پڑھنے میں ہے یہ انعامات کا. اگر اللہ کا سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہمارے دل میں پیدا فرمائے، اور ہمیں اپنی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام بھی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بابا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام حضرات تھوڑی دیر میں درود شریف پڑھ لیجیے. جو بھی آپ کے گھر کے باہر مقام حاصل ضرور پڑھیے اور درود پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو اگر اپنے پیروں کا ہاتھ رکھتا ہے تو لہٰذا یہ غلطی سے بچے اور بنا ٹیل لگا درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 وسلم على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.
برکت عظیم اور اضافہ عظیم کا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو دنیا سے وہ مسلمانوں پر بھی پھر دنیا سے ان کا کوشش کرتے ہیں سب کی قبروں پر رحم کرم اور فضل خصوصی کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ جب بھی تیرے حکم سے ہم سب کا خاتمہ ہو تو اپنے رحم کرم فضل سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. اور جب بھی تیرے رحم کرم اور فضل سے ہمارے ساتھ ہوئے تو ہم سب کو کثرت سے کلمہ درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. جتنی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مبارکہ ہماری دعاؤں کو قبول اور قبول فرما لیجیے. اور یہی مانگ سکی جس کا مانگ کا ضروری تھا مجھ کو ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. آمین آمین آمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين.